دوسرے سے کسی حد تک باہم ملے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بینک سے گاڑی لی ہوئی ہے، چند قسطیں بھی گئی ہوئی ہیں اور میں آگے بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا میں وہ والے پیسے جو بینک میں ادا کر چکا ہوں وہ گاہک سے لے لوں اور باقی قسطیں وہ ادا کریں، میں اس طرح بیچ سکتا ہوں؟ دیکھیے، گاڑی بیچنے کی حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جو گاڑی بینک سے لی ہے وہ کس پروڈکٹ کے تحت لی ہے، کس کانٹریکٹ کے تحت لی ہے۔ آپ کا وہ جو کانٹریکٹ ہے اگر اس کے اندر ہی سود شامل ہے تو گویا آپ بیچ کر بھی کسی اور کو سود میں شامل کر رہے ہیں، اور یا اگر آپ خریدنے والے ہیں تو آپ خود سود میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے بینک سے گاڑی لی ہوئی ہو اور آپ اس شخص سے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، وہ بیچنا چاہتا ہے، بھلے اس نے سود پہ لی ہو۔ آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کریں، بھئی میں اور آپ، ہم دونوں آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، بینک کے ساتھ آپ کا معاملہ میرا نہیں، آپ میرے ساتھ طے کریں معاہدہ، اور ایک فکسڈ معاہدہ طے کر لیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے اب دیتا ہوں اور اتنے پیسے آپ قسطوں میں آپ کو دیتا رہوں گا، اور آپ مجھے یہ گاڑی دے دیں۔ بینک کے ساتھ آپ کا سارا معاملہ آپ کا ہے، آپ اس میں ڈفرینٹ قسط طے کر لیں، جو بینک کو اس نے دینی ہے وہ قسط آپ نظر انداز کر دیں، اور آپ اگر دو میوچل لوگ آپس میں معاہدہ کر لیں گے تو اس کا جو ما قبل کا معاہدہ ہے جو بینک کے ساتھ ہے اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا فیصل بینک وغیرہ کی جو ایڈ آتی ہے، یہ کوئی ایپ والے بھی دیتے ہیں، قرآن کی ایپ ہے 360 اور وہ اس میں ایڈ دیتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک اسلامک بینکنگ کی ایڈ کا تعلق ہے یا اسلامی بینکنگ کو پروموٹ کرنے کا تعلق ہے تو یہ ان معنوں میں ایک اچھا کام ہے کہ جہاں پہ کنونشنل بینکنگ یعنی جو روایتی بینکنگ ہے اسی پہ جو خالص سود ہے، روایتی بینکنگ جو خالص سود ہے، اس کی بجائے اسلامک بینکنگ جس میں کافی حد تک کام ہو گیا 70-80% تک کہ وہ سود سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کی پروموشن کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو کنونشنل بینکنگ میں پھنسے ہوئے ہیں وہ وہاں سے نکل کر اسلامی بینکنگ میں آ جائیں۔ البتہ وہ لوگ جو آج تک بینکنگ سے بچے ہوئے ہیں اس خیال سے کہ سودی بینکنگ ہے، ان کو اسلامی بینکنگ کے نام سے کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ان کو اب بھی بینکنگ سے بچے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی بینکنگ بھی کوئی 100% اسلامی نہیں ہے، اس میں بھی ساری پروڈکٹس جو ہیں یا یوں کہہ لیں 70-80% جو پروڈکٹس ہیں وہ ساری تقریباً وہی ہیں جو کنونشنل بینکنگ کی ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق کر کے نام بدل کے تھوڑی سی پرسنٹیج، تقریباً وہی چیزیں۔ البتہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں اسلامی بینکنگ کی، مطلب اس سے پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ شاید کوئی بھی نہیں ہے، پچھلے دن اور میں ہمیشہ کہتا بھی تھا کہ میں نے جتنا میرا علم ہے کوئی بھی نہیں، لیکن پچھلے دنوں میں نے میزان بینک کی ایک پروڈکٹ پڑھی، اس کی تفصیلات، اس کے کانٹریکٹ کی تفصیلات پڑھی، اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ نہیں، کچھ پروڈکٹس میں انہوں نے ایسی تبدیلی کر لی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لہذا اب ہر بینک کی اپنی مختلف شرائط ہیں، ان شرائط کو پڑھ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ان کی ایسی ہو جس کے اندر جو شرائط ہیں اس میں سود انوالو نہ ہو، اس کے اندر کوئی اور ناجائز بات نہ ہو، لہذا آپ کے سوال میں ایک جواب جو پرسنلی آپ نے کہا ایک معاہدہ اسپیسیفکلی یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسری بات جو اوور آل اسلامک بینکنگ کے بارے میں ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے خالص سود سے بچانے کی کوشش کی، اور بہرحال یہ 70-80% یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور ان کی تحسین بھی کی جانی چاہیے اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص بینکنگ سے بچا ہوا ہے کہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ اب بھی بچا رہے، یہ شک سے بالا تر نہیں ہے، یہ بینکنگ بھی شک شبے سے بالا تر نہیں ہے، اس لیے اس کو بچے رہنا چاہیے۔ وہ شخص جو خالص سود والی کنونشنل بینکنگ میں پہلے پھنسا ہوا ہے یا اس کی ضرورت ہے، ہم لوگ تنخواہ دار ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہماری تنخواہ آتی بینک میں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں، سو مچ سو کہ ہم اگر اپنے ادارے کو کہیں
کہ ہماری تنخواہ فلاں بینک کی بجائے فلاں بینک میں بھیج دیں، تو ہمارا ادارہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم صرف سرکاری بینک میں کر سکتے ہیں، کسی پرائیویٹ بینک میں ہم نہیں کر سکتے، لہذا سرکاری بینک چونکہ کنونشنل بینک ہیں، آپ مجبور ہیں اس کنونشنل بینک سے تنخواہ لینے پر۔ علی ھذا القیاس جو لوگ مجبور ہیں وہ کسی طور بھی وہ اگر کنونشنل بینکنگ سے نکل کر اسلامک بینکنگ میں آ سکتے ہیں تو ان کو فوراً آ جانا چاہیے، فوراً، تاکہ خالص سود سے تو نکلیں۔ وہ ایک بینک مینیجر تھا میرا دوست، تو وہ پچھلے دنوں مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ آج کل کہاں ہو؟ تو پہلے کسی اور بینک میں تھا، تو کہتا ہے جی میں میزان بینک میں ہوں، کافی سینئر آدمی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا کس بینک میں؟ کہتا ہے میزان بینک میں، اور میزان بینک کا نام لیتے ہی یہ کہتے ہی نا میزان بینک میں ہوں، یہ کہہ کے ساتھ ہی کہتا ہے جو ان کا فتویٰ کمیٹی کی جو ممبرز ہیں اور ان کا جو ہیڈ ہے اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ جہنم میں جائیں تو وہ جائیں، میں کیوں جاؤں؟ مطلب یہ کہ میں تو ان کے فتوے پہ کہ میزان بینک این اسلامی بینک ہے، میں تو آ گیا ہوں اسلامی بینک۔ اب اسلامی بینک ٹھیک ہے، یہ میزان بینک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو وہ فتویٰ بورڈ اس کا ذمہ دار ہے، میں نہیں ذمہ دار، لہذا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مطمئن کر کے اس میں بیٹھا۔ میری بھی آپ سے گزارش یہ ہے اور جو بھی سننے والا ہے سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، بینکنگ سے بچ جائیں، اور اگر لازمی ہے تو اسلامک بینکنگ میں آئیں، اس لیے کہ بہرحال کچھ قدم تو ہے نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ آپ خالص سود سے بچ کر اس میں آ جائیں جس میں بہرحال شک شبے کی بات ہے، اور اس میں بھی آپ کو اگر بہت محنت کریں گے تو ایسی پروڈکٹس موجود ہیں کہ جن پروڈکٹس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی غلط بات ہے یا اس کے اندر سود والی بات ہے، ایسی چیزیں اس کے اندر مل جائیں گی آپ کو، تو وہ والی پروڈکٹس آپ ان کے ساتھ بینکنگ کر سکتے ہیں جن کے اندر کوئی سود وغیرہ نہیں ہے، اور جن کے اندر سود ہے وہ نہ کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے مجبوری کی صورت میں۔ بہرحال جتنی میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے بچائے۔